میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سروں کو چٹان نما بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ جب وہ پتھر ان کے سر پر مارا جاتا، سر چکنا چور ہو جاتا، پتھر لڑک کر دور جاتا، پھر پتھر کو لایا جاتا، پھر مارا جاتا، ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے پڑھنے سے بوجھل ہوتے تھے، بھاری ہوتے تھے۔ فجر کا وقت ہے، آذان بھی سنائی دے گئی، آنکھ بھی کھل گئی، مگر سر بھاری ہو گیا، اب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اب سر بوجھل ہو گئے، اب نماز قضا کر دی، ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا۔ اور آج تو مرد ہو عورتیں ہوں سب ہی نمازیں قضا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جن میں ایک فرد بھی نماز نہیں پڑھتا، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں ہفتوں مہینوں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بے نمازی پن کی نحوست ہر گھر میں چھائی دکھائی دے رہی ہے، اور کوئی ایسا گھر ڈھونڈیے تو صحیح کہ جس کا ہر فرد 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، اور اس پر مستداد یہ کہ کوئی افسوس بھی نہیں، ایک فرض عین وہ ترک ہو رہا ہے، حرام قطعی کا گناہ ہو رہا ہے، اور کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، احساس نہیں، فکر نہیں۔ بہار شریعت میں ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی کا نام ہے ویل۔ فویل للمصلین الذین، ویل ہے اس کا نام۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس وادی ویل کے مستحق ہوں گے۔ اب جو نماز کو ہلکا سمجھے، بے قدر سمجھے، بوجھ سمجھے، نماز کو اہمیت نہ دے، نماز قضا ہونا، نماز پڑھنا اس کے لیے برابر ہو، نماز چھوٹ گئی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، نماز ادا ہو گئی تب بھی کوئی کچھ نہیں، اس کی نظر میں نماز کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات نہ ہو، یہ نماز قضا کرنا نہیں، نماز ضائع کرنا ہے۔ اور نماز ضائع کرنے کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ نماز قضا کرنا حرام ہے اور نماز ضائع کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ اب بتاؤ لوگ نماز قضا کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ نماز ضائع کرتے ہیں قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب وہ نماز ضائع کرنے والے غی کا جنگل پائیں گے۔ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کے اندر پیپ اور خون بہتا ہے، جو بہت گہری اور گندی وادی ہے۔ اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام بہیم ہے۔ جب کبھی دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے اس کنویں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اب نماز ضائع کرنے والوں کو اس وادی غی میں پھینکا جائے گا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں سانپ ہے، ہر سانپ اونٹ کی گردن کے برابر موٹا ہے، 1 ماہ کی مسافت لمبا ہے۔ وہ سانپ تاریک نماز کو ڈسے گا، 40 سال تک وہ اس کے زہر کے درد میں تڑپتا رہے گا، اور وہ ایک بار نہیں مسلسل ڈستا رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں،
اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، نماز ایمان کی علامت ہے، دین کا ستون ہے، ایمان و کفر کے درمیان واضح فرق ہے۔ جس نے نماز کو معمولی جان کر قصدن چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو گرا دیا، وہ ذلیل ہو کر بھوکا پیاسا مرے گا، اس کی قبر تنگ و تاریک ہوگی، اسے قبر میں گنجا سانپ ڈسے گا، اس سے روز قیامت حساب سختی سے لیا جائے گا، روز قیامت اس کا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف جیسے بدترین کفار کے ساتھ ہوگا۔ دوزخ کے خطرناک سانپ اور بچھو سے ڈسیں گے، اور نماز قضا اور ضائع کرنے کے سبب وادی غی، وادی لملم، وادی ویل کا مستحق بنے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت یہ ندا لگاتا ہے، اے اولاد آدم اٹھو اور جہنم کی آگ کو جسے تم نے نمازیں چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے لیے جلایا ہے، اس آگ کو بجھاؤ۔ مؤذن 5 بار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگا رہا ہے، بہرے نہ بنو، اس کی آواز پر لبیک کہو، اللہ کی نماز پڑھو، اسے معبود مانا ہے، اس پیشانی کو اس کے آگے جھکاؤ، سجدے میں گر جاؤ، اس کے لیے قیام کرو، رکوع کرو، قوما کرو، جلسہ کرو، سجدہ کرو۔ عبادت کا وہی مستحق ہے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، عبد کا کام اپنے معبود کی عبادت کرنا ہے، اور عبادتوں میں فرض عین اور بڑی اہم عبادت نماز ہے۔ اس نماز کو ہرگز ضائع نہ کرو، قضا نہ کرو۔ آج تمہیں بچوں سے پیار ہے، آج تمہیں گھر والوں سے پیار ہے، کیا کوئی چاہتا ہے میرے بچے کے بدن پر سانپ لپٹ جائے، اسے ڈسنا شروع کر دے؟ دنیا کے سانپ سے تو بچاتے ہو، اگر یہ بچہ یہ نمازی نہ بنا، یہ بیوی نمازی نہ بنی، یہ بہن بھائی نمازی نہ بنے، یہ ماں باپ نمازی نہ بنے، یہ دوست یار نمازی نہ بنے، تو دوزخ کے سانپ ان کے بدن پر لپٹیں گے، انہیں ڈسیں گے۔ کیا تم برداشت کرتے ہو کہ تمہارا یہ چہیتا بیٹا، تمہاری یہ لاڈلی بیٹی، تمہاری یہ پیاری بیوی دوزخ میں جائے اور سانپ اور بچھو کے حوالے ہو جائے؟ جب آپ نہیں چاہتے تو پھر علاج کرو، ان کو نمازی بناؤ، ان کو دین کے راستے پر لے کر آؤ، ان کو علم دین پڑھاؤ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔